محمد حنیف نام تھا، پشاور کا باشندہ تھا۔ اب وہ اسکولوں میں جا کے کرتب دکھاتا تھا، تو لڑکے ایسے اسمبلی کی طرح کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک آدمی کی شادی کرانی ہے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس پر چادر ڈالی، جب چادر ہٹائی تو وہ سجا ہوا تھا۔ کبھی دلہن بھی تو چاہیے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس پر چادر ڈالی، جب ہٹا دیا تو پیزوان، مرکیاں، تاج، ہر چیز۔ تو اس کے بعد اس نے ایسے دو چادریں باندھی، ایک ایسا لمبا اور ایک ایسا، اور لوگوں کو باتوں میں لگایا۔ پھر جب چادریں ہٹی تو 6 دیگ پکے ہوئے تھے۔ ڈھکن ہٹایا تو بریانی اور گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور اس کے پاس 2 نچے تھے، ایک اس ہاتھ میں لیتا تھا، ایک اس میں۔ اس نچے کو جو کھینچتا تھا نا تو وہ چلتا تھا، اور جب اس نچے کو کھیلتا تھا تو وہ چلتا تھا۔ اے بھائی چدارا کا غم دارازی، چدارا کا غم دارازی۔ میں نے ہیڈ ماسٹر کو کہا کہ یہ الفاظ جادو کے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اسی سے جادو ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب ان کو کہا گیا کہ یہ الفاظ نہ کہو تو وہ جا کے بیٹھ گیا آرام سے۔ ہمارے استاد عبدالہادی ماسٹر نے بھی کہا کہ پوری کائنات یہ بڑے جادوگروں میں سے ایک ہے۔ تو جادو اصل میں کئی قسم کے ہیں۔ کچھ کلمات خبیثہ سے، وہ اس کو حنابلہ اور اکثر کفر کہتے ہیں۔ اشان ورشا نے بھی مشکلات القرآن میں کہا ہے کہ مادۃ حل کفر۔ اور کچھ ہاتھ کی صفائی ہے، کچھ تدبیریں ہیں، ریاضتیں ہیں، وہ کفر تو نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے حضرت امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ اگر دشمنوں کے ہاں ساحر ہو تو پھر مقابلہ ضروری ہے۔ چنانچہ سہارنپور میں ایک ہندو تھا، اور وہ کہتا تھا مولوی کا مذہب غلط ہے، ہمارا سچا ہے۔ پھر زمین میں چلا جاتا تھا اور وہاں نکل آتا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، دڑا دڑ ہندو ہو رہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظہر علوم سہارنپور کے صدر نشین اور شیخ الحدیث کے استاذ پیر، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن بھی دیا تھا۔ طالب علم نے جا کے بتایا، مولانا فوراً تشریف لائے، اور جس جگہ اس ہندو نے زمین میں چلا گیا، مولانا نے اپنے جوتے سے اس زمین کو ٹھوکا اور کہا آنے نہ دے، خبردار، اجازت نہیں ہے آنے دینا۔ آج تک وہ نہیں نکلا۔ کہ روکے اس کو، آپ کو اجازت نہیں ہے واپس کرنے کی۔ دا سے ضرور خلو جوتے کاغذائے پیوٹو کولوی ہے، روک لے اس کو۔ حضرت نے کہا ہم نکالے، سارے دنیا کے ہندو مل کے اس کو تلاش کریں۔ پورا جہان کھود لیا کہ ہندو نہیں ملا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ شاہ صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے امام راضی پہ اعتراض کیا ہے کہ ہمارا مذہب کیوں نقل کرتا ہے، اور حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَنَقْلُ مذہب الغیر امر صعب، کسی اور کا مذہب نقل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ جزیہ ہمارے ہاں بھی موجود